آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شازیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ آج جمعہ ہے، یعنی آپ کی کالز کا دن۔ نمبر بھی آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ ٹہلنا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کراچی سے راحل اشر صاحب ہیں، فون لائن۔ جی راحل صاحب۔ جی سوری، دوبارہ بولیں۔ ہلکی آواز آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ اچھا میں بات کر رہا تو ایک تو خیر آج ماشاءاللہ ویٹ خوب کرنا پڑا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے زندگی میں، انتظار میں بھی تھوڑی کبھی لذت ہوتی ہے، تو ہم نے آج بہت اچھی جو تھی لذت دیکھ لی۔ تو بات کروں گا کچھ پاکستانی حالات کے اوپر۔ آج میں نے عمران خان کی بہن جو علیمہ بی بی، ان کا ایک بیان دیکھا جس کو انہوں نے آرمی چیف کو کہا جی آپ نیوٹرل ہو جائیں، تو آپ زرار بھائی ہنسے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں 2022 میں جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی تو عمران خان صاحب ان کو کس الفاظ سے 1.5 سال تک بلاتے رہے۔ یہ بات بڑی مجھے تو بڑی ہنسنے والی لگی کہ جی 1.5 سال تک آپ ان کو کس چیز سے بلا رہے تھے اور اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ دوسری ایک بات کروں گا، آج کل ذرا یوٹیوب میں دیکھیں مختلف جو اینکرز ہیں وہ ایک جو ہے افواہوں کا یا باتوں کا یا پریڈکشنز کا ایک بازار گرم ہے کہ جی ایمرجنسی پلس آنے والی ہے، ماشاءاللہ آنے والا ہے۔ آپ نے ان کا بھی بیان دیکھا ہوگا، خواجہ آصف کا اور رانا ثناء اللہ کا۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہماری بھی کچھ جی ساڑی گل ہو گئی ہے، اکتوبر نومبر کے بعد دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ آپ کے پروگرام کے تھرو ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں چھوڑیں، اس ملک کا بارے میں سوچیں، جو حالات ہیں، اکنامک کنڈیشن ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، اس کے اوپر بیٹھیں۔ یہ سیاست آپ اس پہ لگ رہے ہیں کہ جی کون آئے گا کون جائے گا۔ آخری بات ہے کہ جی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تیسرا راستہ اپنا لیا نا تو معذرت کے ساتھ حسن منیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم 77 اور 99 میں کورس کھل جاتی، نہ ہماری کورس کچھ ان کا راستہ روک سکتی ہے، نہ ہماری یہ سیاسی پارٹیاں روک سکتی ہیں، نہ کوئی روک سکتی۔ تو خدا را سیاسی پارٹیوں سے کہہ رہا ہوں جی بیٹھ جائیں اس سے پہلے کہ پانی آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ پھر انڈر دی ٹیبل ان سے ہاتھ ملا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، بس یہ جو بات ہے وہ 99 والی، جو 99 میں کورٹس کھلنے چاہیے تھے، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو مشرف کے دور میں منسٹر رہے ہیں نا۔ جی اوکے، کانٹرڈکشنز، لینڈ آف کانٹرڈکشنز، کیا کر سکتے ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے یار۔ اوکے، ملک راشد ہے کراچی۔ راشد جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، ملک راشد بول رہا ہوں جی کراچی سے۔ سر بس حالات دیکھ کر تو پہلا تو ایک فکرہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ویسے جو ہمارے ملک کے جتنے بھی دشمن ہیں نا، جو ڈکلیئرڈ دشمن ہیں، ہمیں سفارتی طور پہ ان کو کہہ دینا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی سب سے بڑے دشمن ہیں اپنے آپ کے۔ صحیح بات ہے سر۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ آج کل یہ بڑا ٹاپک ہاٹ چل رہا ہے اور بڑی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے آئی پی پیز کے بارے میں، کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر، خاص طور پہ وہ گوہر اعجاز صاحب بڑے ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ، یہ بات صحیح ہے کہ ہم بہت، ہمارے بل شاید اسی لیے بڑھ گئے بہت زیادہ، لیکن یہ تھوڑا سا اس کا اگر سچ بات کوئی نہیں بتا رہا۔ 2006-07 میں جب یہ مشرف کی گورنمنٹ اینڈ ہو رہی تھی، 2008-09 میں دوسری گورنمنٹ آ رہی تھی، اس وقت آخری سال میں بجلی کے بالکل اندھیرے تھے، اتنی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی تھی کہ وہ 20-22 گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ تھی گاؤں میں اور شہروں میں، لوگوں کے برا حال ہو گیا، اور اس وجہ سے وہ حکومت زمین بوس ہو گئی، اور جو نیکسٹ حکومت آئی اس سے بھی وہ اندھیرے دور نہ ہوئے۔ 2013 میں نے دیکھا کہ وہ پھر دڑا دڑ جب اندھیرے دور نہ ہوئے تو وہ یہ آئی پی پی سے کانٹیکٹ کیے گئے سارا کچھ۔ اس میں یہ تھا کہ جیسے ہماری 20,000 کی سر میگا واٹ کی شاید میکسیمم ہماری کیپیسٹی ہے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے جلد بازی میں یا تھوڑی مس پلاننگ سے ہم نے ان کو ڈبل لوگوں سے کانٹریکٹ کر لیے، جو بجلی گھر ہم نے جن کو ٹھیکے پہ دے دی۔ اب اس کے اوپر یہ تھا کہ اس وقت جو انالیسز اٹھایا جائے پوری قوم کا اور انڈسٹری کا، وہ یہی رونا رو رہے تھے ہر بندہ میڈیا پہ آ کے کہ خدا کے واسطے بجلی فراہم کیا جائے، یہ چاہے مہنگی کیوں نہ ہو۔ انڈسٹری ہماری دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو رہی ہے، گھروں میں اندھیرے تھے، لوگوں کے گھروں میں کھانا، کام، کاروبار بالکل نہیں چل رہا تھا۔ تو اس چکر میں آ کے جو گورنمنٹ آئی اس نے یہ سارے اندھیرے دور کیے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ ہمیں اس میں اپرچونٹی یہ دیکھنی چاہیے تھی کہ جب 2017-18 میں ہماری لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو گئی تھی، ہمیں بجلی کے بل ضرور مہنگے پڑ رہے تھے،
اس کے بعد ہمیں انڈسٹری کا پہیہ چلانا چاہیے تھا, اس کو پروڈکٹیو بناتے. وہ شاید اس لیے ہم نے ایکسیس بجلی لی کہ ہماری کنزمپشن بڑھ جائے گی, لیکن جو آنے والی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو اپرچونٹی کی بنائے. یہ گوہر اعجاز صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, لیکن ان کی ایک اپنی بہت بڑی ہائی پروفائل سوسائٹی ہے لاہور میں. جتنا ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے وہ پراپرٹیز میں آ گیا, اس نے سوسائٹیاں بنا لی, انہوں نے کہا پہلے انڈسٹری میں ٹیکس دینا ہے, یونین اور اسٹرائکیں وہ میں ختم کروں, یہ اتنا پروفٹ مجھے آ رہا ہے, چھوڑو انڈسٹری کا پہیہ بند کرو یہ چلو. اس سے جو ہماری قوم ہے, اتنا ہمارا نوجوان نسل ہے, اس کو ہم نے سوائے دھرنے کے اور ہم نے جلسوں کے اور کچھ نہیں دیا. ہمیں ان کو تعلیم اور آگے پروڈکٹیو کرنا چاہیے کہ ان کو روزگار دیں اور اسکلڈ بنائیں. صحیح بات, ہم نے ان کو دھرنوں پہ لگا دیا. بالکل صحیح بات ہے سر کہ جیسے وہ پولٹری فارم ہوتے ہیں نا سر, بس آخری بات, ایسے پولٹری فارم ہوتے ہیں, اس میں ہم بریڈ تیار کرتے ہیں, یہ 60 دنوں کا چوزا ہے, اس کو دانا اور پانی دینا پھر ہمارے کام آئے گا. ہم اپنی نسل اس چوزے کی طرح تیار کر رہے ہیں, دانا اور پانی دینا, اس سے کوئی کام نہیں لے رہے ہیں مستقبل کے. آپ کا تجزیہ آ گیا, بالکل صحیح بات ہے. شکریہ. اچھا جو انالیسس کیا ہے نا آئی پی پیز کا, یہ میرا خیال ہے کہ فنڈامنٹلی کریکٹ ہے, بیکاز لوگ بھول جاتے ہیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, یاد ہے آپ لوگوں کو. اچھا اب وہ ایک اور بات ہے کہ آپ نے ایمرجنسی میں ڈیلز کی, اور پھر آپ کی جو انالیسس تھا یا جو پریڈکشن تھی کہ اتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی ہوئی نہیں, اگین پروجیکشنز آپ کے بڑھ گئے. اینڈ دین جو کل پرسوں میں ہماری بات ہو رہی تھی نا خرم کے ساتھ, کہ آپ کا ڈالر کے ساتھ پیکڈ ہے کانٹریکٹس, تو جب آپ کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو پھر آپ کا کاسٹ بڑھ گیا. تو یہ 3-4 چیزیں ساتھ ہوئی. پانی بڑھے گا تو کشتی اوپر آ جائے گی. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اس ٹائم پہ, اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہ پوچھتے تھے کہ یہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہو رہا ہے, ہاں وہ تو بات نہیں کرتے. یہ بھی تھا. دیکھیں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو یہی ہوگا نا. مطلب اب یہ کہہ کے تو وہ اپنی جان تو وہ چھڑا لیں گے جی کہ ہم نے یہ ان ازمپشنز پہ یہ سب کیا تھا, وہ ازمپشن درم برم ہو گئی, ہماری حکومت چلی گئی, عمران خان آ گیا, اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی, معیشت رک گئی, ڈالر ادھر پہنچ گیا. لیکن اس کی پرائز کون پے کر رہا ہے, میرا سوال یہ ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, مطلب آپ کے عام لوگ پے کر رہے ہیں نا. اور اب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں, میرا خیال ہے ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی نا. جس وقت آپ یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, آپ بتا کے نہیں کر رہے ہوتے, سیکریٹلی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں, 10 سال کے بعد وہ قوم رو رہی ہوتی ہے, ہاں قتل ہو رہے ہیں, کیا کیا نہیں ہو رہا, دھرنے لگے ہوئے ہیں, کیا کیا نہیں ہو رہا. تو اس طرح تو آپ جان چھڑا نہیں سکتے کیا کہ جی کہ وہ سوری ہماری کچھ وہ کیلکولیشن تھی, ازمپشن تھی, وہ صحیح نہیں ہوا, اب ہم ویا. یہ تو آئی تھنک اوور سمپلیفائڈ ان کا ایک اپروچ ہے. اور اس سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ بھائی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ, آپ اسکروٹنی اس کی ہونی چاہیے, میڈیا میں ہونی چاہیے, ویسے ہونی چاہیے, آپ سوچ سمجھ کے کریں. صرف اپنا ٹینیور نہ دیکھیں 2-3 سال, آنے والے 10-15 سال جو ہے وہ قوم بھگت رہی ہوتی ہے, کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں سر پکڑ کے کہ اب کیا کریں. کوئی ٹینیور چلنے بھی تو دے نا ساتھ ساتھ. ہاں آف کورس تبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اچھا تو طارق شیخ صاحب کراچی, کہاں سے؟ کراچی سے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پہلے آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, مجھے ایک بڑی چھوٹی سی ایک بات کرنی تھی, مطلب جس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں چاہیے. کہ جیسے ہم عام سڑک پہ چلتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ٹریفک کا نظام یہاں پہ کراچی میں بہت خراب ہے. اتنا خراب ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ٹریفک پولیس والے ایک جگہ گچھا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور دوسری جگہوں پہ ٹریفک خراب ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی دیکھنے نہیں آتے. آپ ذرا سی گاڑی غلط لگا لیں, تھوڑی سی اپنی بائک غلط پارک کر لیں, وہ لفٹنگ والے اتنے تیز ہیں, فوراً آ کے وہ چیز کر لیتے ہیں. مطلب آپ کی پولیس اتنی تیز ہے کہ یہ کام میں تو ایک دم ماسٹر ہے. لیکن جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ نہیں ہوتی. اسی طرح سے انکروچمنٹ والے ہیں, اتنے صاف ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, اتنے صاف اتنی بڑی مین روڈ پہ کراچی چیمبر آف کامرس کے سامنے اتنے پتھارے لگے ہوئے ہیں, وہ مین اولڈ ایریا ہے, وہ کسی کو کیوں نہیں نظر آتا بڑے لوگوں کو؟ اس میں کیا وسائل چاہیے؟ اس میں آپ کو امریکہ سے مدد چاہیے, اس میں آپ کو UN سے چاہیے, IMF سے قرضہ چاہیے, اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے. بس یہ میرے سوال کا جواب بتا دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ سیوریج کا نظام خراب ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ کے پاس سویپرز ہیں, سب کچھ ہے, اتنا بڑا واٹر بورڈ ہے جس میں کروڑوں کی تنخواہیں جاتی ہیں. یہ ہم کیوں نہیں کر پاتے چھوٹی چھوٹی چیزیں؟ یہ مجھے بس سر آپ لوگوں سے اس کا جواب سنیں. تھینک یو. کاش اس کا جواب آپ کے پاس ہے جواب. ہاں وہ مطلب وہ جو جب سٹرکچر ہی ٹوٹ گیا جواب دہی کا اوپر سے نیچے تک, ہر آدمی بادشاہ ہے, سویپر سے لے کے صدر مملکت تک سیم اختیارات ہیں سب کے. وقفہ لے لیں.
ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں فرید طیب صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی سر. جناب اب یہ نیوٹرل کی جو بات ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں میوچول کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. میوچول دیکھیں میوچل ہو جانے سے اچھا ہو جائے گا. ہاں عوام بھی ایسے ہی ہے, لوگ بھی ایسے ہی ہیں, اوپر کے اقتدار والے بھی ایسے ہی ہیں, تو سب میوچل ہی ہو جائیں ایک جگہ پہ, وہی زیادہ بہتر ہو جائے گا. نیوٹرلٹی تو دیکھ کر لی سب نے. صحیح بات ہے. اچھا مشورہ ہے. مطلب سب کچھ آزما لیا, یہ بھی آزما سکتے ہیں, کوئی حرج تو نہیں ہے. ہاں آزمانے میں تو کچھ آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے نہیں. ہاں there is always a way out. ہوپ سو. ہوپفل تو ہونا رہنا چاہیے. بالکل. اب تو وہ جان ایلیا کا ایک شعر ہے, مجھے ذرا سا یاد نہیں ہے, آپ لوگ ٹھیک کر لیجیے گا. کوئی حالت ہے وہ حالت نہیں, یہ تو آشوب ناک صورت ہے. بس جس طرح آپ نے شعر پڑھا ہے وہی ملک کی حالت ہے. صحیح کر دے نا. وہ دوباری نہیں ہے. یہ شعر میرے خیال میں شاید انہوں نے اسپیس سائنسز کے لیے کہا تھا, مطلب خاموشی اور انجمن یہ سب کچھ کر کے. مگر یہ حالات تو اب ان شعر کا اشعار کا تو مطلب اب یہی نکل رہا ہے کہ شاید یہی صورتحال ہے جو نظر آ رہی ہے. جی جی صحیح ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بس یہی خیال ہے جو آپ کا خیال ہے, اور آپ نے بہت زبردست تجزیہ کر دیا. تھینک یو. عمر فاروق صاحب ہیں لاہور سے. ہیلو. جی سر. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا یہ کھوڑا صاحب سے سوال ہے سر. سر کھوڑا صاحب, یہ اس ملک نے ٹھیک نہیں ہونا سر, یہ ہم نے ایسے ہی چلانا ہے اس کو. لگ تو ایسے ہی رہا ہے یار. عمر بھائی لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ ایسے ہی چلانا ہے یار. سر یہ جو ارباب اختیار ہیں, یہ ان کے پاس اختیار آتا ہے, اس کے بعد یہ پورے لوگوں کو بے اختیار کر کے خود باہر چلے جاتے ہیں, آگے پیچھے نکل جاتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں. میں تو اپنے دوستوں کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ یار پیسہ کمانے کے لیے, زندگی میں رہنے کے لیے پاکستان سے اچھا ملک کوئی نہیں ہے. پیسہ آپ کے پاس ہے, جو مرضی گناہ کرو بخشے ہوئے ہو. ملک میں تو ادھر کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ نظام سر کیسے بدلے گا, کون بدلے گا؟ کیا عوام کی کوئی ووٹ کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی کسی کی کوئی مطلب کوئی چیز محفوظ ہے؟ عزت اب جو ہمارے پاس کوئی کپڑا پہننے کے لیے رہ گیا تھا, وہ بل بھرنے کے لیے ابھی وہ لوگ بیچ رہے ہیں سر. میرا خیال ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اس کا کیا جواب ہے سر. ہم بھی جانتے ہیں, تو آپ جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ نہیں کوئی جواب نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی جواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مایوسی لگ رہی ہے نا کہ کیسے ہوگا, کیا کون کرے گا. تو مطلب کوششیں تو ہم نے بار بار کافی کر لی ہیں, کئی لیڈروں کو بھی آزما کے دیکھ لیا, گھوم پھر کے ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں. اس لاٹ میں سے تو کوئی نہیں کرے گا. ہاں تو دیکھیں, میرا سمپل سا یہ ہے کہ جی پتہ نہیں ملک ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا, بس اپنے تئیں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کریں, جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ہم بے اختیار ہیں. وہی مطلب گھوم پھر کے بات ہے کہ نہ ہی سمجھیں. ہاں ٹھیک ہے نا, نہ ہی سمجھیں. صداقت علی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ جی شکریہ. چلیے مجھے ایک چیز پر دقت یہ کرنی تھی کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس. ہاں جی. یہ ہر ہفتے جو ہے نا ایک رپورٹ بناتا ہے کہ جی 15 چیزوں کی چیزیں بڑھ گئی, قیمتیں 10 کی کم ہو گئی, 8 کی مستحکم ہو گئی. اب یہ قیمتیں جو ہوتی ہیں جو پچھلے ہفتے کی ہوتی ہیں وہ سب کو بتا ہوتا ہے کہ ٹماٹر جو ہے ریٹ بڑھ گئے تھے, سب 2 دن بعد یہ کم ہو گئے, یہ چیز زیادہ ہو, سب کو پتا ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ کا کیا فائدہ؟ کیا اس ڈپارٹمنٹ سے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 15 چیزوں کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اب اس ہفتے ہم اس کو کم کریں گے, تو یہ ڈپارٹمنٹ کیا ہم کو پچھلے ہفتے کا جو بتاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہم کو؟ دیکھیں مانیٹر کرتے ہیں نا, وہ تو فگر دیتے ہیں. مہنگائی کنٹرول کرنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں حکومت کو, آبادی اتنی ہو گئی ہے, جیسے محکمہ موسمیات والے. ہاں حکومت عمل کرے نہ کرے وہ حکومت کا مسئلہ ہے. جیسے کہ موسم. اچھا لیکن کتنی مزیدار باتیں بتا دیں کہ اس ہفتے ٹماٹر کے ریٹ میں 39 پیسے کی کمی ہے. ہاں ویکلی وہ دیتے ہیں, پھر آپ سالانہ پکچر آپ کے سامنے آتی ہے. دیکھیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب آج روپے میں 20 پیسے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر کے خلاف. اسٹیٹسٹک ہے, آپ نے جو کرنا ہے ساتھ کر لیں یار.
چلیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.